نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم عبادت ہے، اور عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی فضیلت صرف مرد حضرات کے لیے ہے، حالانکہ جس طرح اعتکاف مردوں کے لیے فضیلت کی چیز ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی فضیلت کی چیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے تو آپ کی ازواج مطہرات وہ اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ تو خواتین کے لیے اعتکاف بیٹھنا ویسے سنت ہے جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، اور عام طور پر اس بارے میں آگاہی نہیں ہوتی کہ خواتین اس سلسلے میں کافی فکر مند ہوتی ہیں کہ خواتین کس طرح اعتکاف بیٹھیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 20ویں روزے کو عصر کی نماز پڑھ کر سورج غروب ہونے سے پہلے عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے۔ اب گھر کی مسجد سے کیا مراد ہے؟ مستحب یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر نماز کے لیے مخصوص جگہ ہونی چاہیے، اور بہت سے گھروں میں ہوتی بھی ہے۔ تو جو گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ ہے، وہ عورت کے لیے وہ حیثیت رکھتی ہے جو مرد کے لیے محلے کی مسجد رکھتی ہے۔ تو اسی مسجد میں، یعنی جو نماز کے لیے عبادت کرنے کے لیے جو جگہ مخصوص ہے، اس میں خاتون اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ اور اگر کسی گھر میں ایسا ہے کہ نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، گھر والے کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی کسی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی اندر، کبھی باہر، تو ایسی صورتحال میں اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ کسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیا جائے، اور بہتر ہے کسی چھوٹے کمرے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیا جائے، یعنی اس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا جائے، اور اس میں نماز بھی پڑھی جائے اور پھر اس میں اعتکاف بھی کیا جائے۔ اور اس کمرے میں دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کمرے میں صرف وہ اعتکاف والی جو خاتون ہے وہ رہے گی، بلکہ اس میں ان کے اور بھی فیملی ممبرز، گھر کے افراد آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں آ کر وہ گپ شپ کے لیے نہ بیٹھیں، بلکہ عبادت کے لیے یا اچھی گفتگو کے لیے، سیکھنے سکھانے کا اور دین کی پر گفتگو کرنے کا ماحول ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ جگہ جو خاتون اپنے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر لے، وہ ضروری نہیں کہ ایک کمرہ ہو، بلکہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم جگہ بھی ہو سکتی ہے، جتنی جگہ وہ متعین کریں، پر پھر اس کی پابندی کرنا ضروری ہوگی۔ اس سے باہر نکلنے کی صورت میں، بلا ضرورت نکلنے کی صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو وہ جگہ متعین کر کے اس میں بیٹھ جائیں اور عبادت کرتی رہیں، تو یہ ان کا اعتکاف ہے۔ البتہ اس میں خواتین کے لیے کچھ اور اضافی شرائط ہیں جو مردوں کے اعتکاف میں نہیں ہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کر بیٹھے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو پھر خاتون کے لیے عشرۂ اخیرہ کا جو اعتکاف ہے، یا کوئی بھی اعتکاف ہے، چونکہ ہماری گفتگو یہ عشرۂ اخیرہ یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس سے متعلق ہے، تو اس عشرۂ اخیرہ کے اعتکاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں، جب شوہر نے ایک بار اجازت دے دی، اعتکاف شروع ہو گیا، تو پھر اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عورت وہ پاک بھی ہو، یعنی ان کے جو ماہواری ہوتی ہے کا خون ہوتا ہے، یا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن نہ ہو، یعنی عورت ایسی حالت میں نہ ہو جس میں ان کے لیے روزہ رکھنا یا اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اعتکاف بیٹھوں گی تو 1-2 دن بعد وہ ماہواری کا وہ آ جائے گا، خون وغیرہ ہو جائے گا، مینسز آ جائیں گے، اور میں اپنا اعتکاف پورا نہیں کر سکوں گی، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ ہاں، نفل اعتکاف کر لے۔ نفل اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10 دن پورے ہوں، وہ تو جتنے دنوں کا اور جس طرح بھی آدمی کر لے تو وہ نفل اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک بار اعتکاف میں بیٹھ گئی تو پھر اس اعتکاف کی پابندی یہ ہوتی ہے کہ کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے بغیر، کسی حاجت کے بغیر اپنی اعتکاف کی جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، خواہ جان بوجھ کر آدمی نکلے یا بھول کر نکلے۔ تو اس اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر وہاں جو ہے عبادت بھی کی جا سکتی ہے، اس میں
آدمی سو بھی سکتا ہے، اگر کوئی ضروری کام ہو تو اس کو بھی نمٹایا جا سکتا ہے، ادھر بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی خاتون کا کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے تو وہ اپنی اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر وہیں پہ کھانا بنا سکتی ہے، یعنی گیس سلنڈر وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ مہیا کر دی جائیں تو ادھر بیٹھ کر وہ کھانا بنا سکتی ہے۔ یا کبھی کبھی کپڑا سینے کی ضرورت ہے، کوئی اور سینے والا نہیں ہے تو وہ بقدر ضرورت اپنی اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر وہ اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن بلا ضرورت باہر جانا کہ کچن میں جا کر کھانا بنانا، یا کوئی مہمان آ گئے ان کے لیے باہر چلا جانا، یا کسی کی کوئی تعزیت کے لیے یا عیادت کے لیے، اس طرح کی کسی چیز کے لیے جب وہ جائیں گی تو پھر اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور یہ اعتکاف مسنون نہیں رہے گا۔ اور اعتکاف فاسد ہونے کے بعد اس کی پھر قضا ضروری ہوتی ہے، تو اس کی قضا یہ ہے کہ اگر رات کو اعتکاف ٹوٹ جائے کسی وقت تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن روزہ کے ساتھ، اگر رمضان المبارک میں ہو تو آلریڈی پہلے سے آدمی روزے سے ہوتا ہے، اور اگر رمضان المبارک کے بعد بھی ہو تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اور عصر سے پہلے، عصر کے وقت یعنی مغرب سے پہلے پہلے اعتکاف گاہ میں داخل ہونا ہوگا، اور اگلے دن یعنی پھر اس وقت تک یعنی 24 گھنٹے کا اعتکاف کرنا ہوگا، تب جا کر قضا ہوگی۔ یہ اس صورت میں جب رات کو اگر اعتکاف فاسد ہو، اور اگر دن کو اعتکاف فاسد ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے صبح صادق سے لے کر اس تک مغرب کی نماز تک، گویا کہ جو روزے کا وقت دورانیہ ہوتا ہے تو ایک روزہ اور اس دورانیہ کے اندر یہ اعتکاف یہ اس کی قضا ہوگی۔ تو اعتکاف خود بخود توڑا جائے یا وہ ٹوٹ جائے تو دونوں صورتوں میں اعتکاف کی یہ قضا ہے، یہ کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ خواتین کے اعتکاف کا طریقہ، اس کی پابندیاں اور اس کا فاسد ہونے کی صورت میں اس کی قضا کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہمیں اس مبارک مہینے کے اس مبارک عمل کو اس کو اپنے لیے باعث نجات بنانے اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنانے کی اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق